عزیزان گرامی وقار، آج ہمارے معاشرے کا جب آپ جائزہ لیں گے تو سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو بلا پھیلتی جا رہی ہے، اللہ اکبر، وہ عشق مجازی کی بلا ہے۔ صاحبو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دل دیا تھا تو دلدار بھی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دل ہم کو مدینے والے مصطفیٰ سے لگانے کے لیے دیا تھا، لیکن صاحب آج ہم کہاں اور مدینے والے آقا سے محبت کے دعوے کہاں؟ دعوے تو ہم بڑے جھوٹے جھوٹے کرتے ہیں آج، لیکن صاحب ذرا سی بھی محبت ہم مصطفیٰ کریم سے نہیں کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم صرف اس عشق مجازی میں لگ گئے۔ آخر یہ ہے کیا عشق مجازی؟ صاحب عشق مجازی وہ ہے جو انسان کو بلندی سے پستی پہ لا کر کے پھینک دیتا ہے۔ عشق مجازی وہ ہے جو بادشاہوں کو فقیر بنا دیا کرتا ہے۔ صاحب عشق مجازی وہ ہے جو انسان کو پاگل دیوانہ بنا دیتا ہے۔ صاحب جب عشق مجازی ایسا ہے کہ بادشاہوں کو غریب فقیر حقیر بنا دیتا ہے نا، تو پھر اس عشق مجازی میں نہ پڑو۔ عشق مجازی پر پھر عنوان ہی کیسا۔ لیکن صاحب یہ درد دل ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ یہی بلا چل رہی ہو۔ پیارے ذرا توجہ کر لیا کر، تم کسی بہن کسی بیٹی کی طرف دیکھتے ہو، ذرا اس وقت یہ سوچ لیا کرو کہ ہم کسی کی بہن کی طرف دیکھ رہے ہیں، کسی کی بیٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہ ہماری بہن یا بیٹی نہیں ہے، کیا ہماری ماں نہیں ہے؟ او صاحب جب یہ سوچو گے تو غیرت تمہارا ضمیر جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر ہوتا کیا ہے؟ عشق میں محبت ہوتی ہے، ادھر سے لڑکی محبت کرتی ہے، ادھر سے لڑکا محبت کرتا ہے، پھر یہ محبت اتنی آگے بڑھ جاتی، ساری حدیں پار کر کے رکھ دیتے ہیں یہ لوگ، اور کہتے ہیں کہ محبت میں سب جائز ہے۔ وہ پیارے تجھے کس نے بتا دیا کہ محبت میں سب جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ تھی، محبت جو ہے نا، یہ محبت کیا ہے آخر؟ محبت نام ہے غیرت کا، محبت نام ہے پاک دامنی کا۔ وہ صاحب یہ کیسی پاک دامنی؟ جس لڑکی کو غیر محرم کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہ تھی، وہ لڑکی آج کسی غیر محرم سے بات کرتی نظر آتی ہے۔ وہ پیارے یہ سیدہ فاطمہ کی کنیزیں بن کر کے دکھانے والی لڑکیاں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تم اس لیے نہ بھیجی گئی تھیں دنیا میں، عشق مجازی کے چکر میں پڑنے کے لیے نہ بھیجی گئی تھیں۔ اللہ اکبر، تم تو اس لیے بھیجی گئی تھیں کہ کبھی تم عبد القادر جیلانی کو جنم دو، کبھی تم خواجہ معین الدین چشتی کو جنم دو، کبھی تم بابا فرید الدین گنج شکر کو جنم دو۔ وہ میری ماں اور بہنوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کے اپیل کرتا ہوں، اب بتاؤ جو اس لیے بھیجی گئی تھیں وہ نہ نماز کی پابندیاں کرتی، نہ روزوں کو رکھتی ہیں، صرف عشق مجازی کے چکر میں پڑ گئیں، اور جب پڑ گئیں عشق مجازی کے چکر میں، پھر وہ کسی ولی کو جنم نہ دیں گی، بلکہ وہ اگر کسی کو جنم دیں گی، ان کی کوکھ سے کوئی پیدا ہوگا تو وہ صرف دنیا کا لٹیرا پیدا ہوگا، دنیا حاصل کرنے والا انسان پیدا ہوگا، صرف دنیا کو سب کچھ ماننے والا انسان پیدا ہوگا۔ وہ میری ماں اور بہنوں ذرا توجہ کرو میری بات پر، عشق مجازی کچھ نہیں ہے، بس بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ جس لڑکے سے تم محبت کرتی ہو، وہ لڑکا اپنے والدین کا نہ ہو سکا، اس ماں کا نہ ہو سکا جس نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، تو تیرا کیا خاک ہوگا؟ اور میرے بھائیوں تم سے بھی کہتا ہوں، جو لڑکی
اپنے والدین کی نہ ہو پائی، وہ باپ جس نے خون پسینے کی کمائی اس کو کھلا دی، تو تیری کیا خاک ہوگی۔ وہ صاحب عشق مجازی کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ اپنی آنکھوں کو کھولو، مدینے بال مصطفیٰ سے پیار کر لو۔ بس مصطفیٰ سے پیار کر لو، صاحب عشق مجازی کے چکر میں نہ پڑو۔ عشق مجازی انسان کو اس حد تک لے کر کے پہنچ جاتا ہے جہاں پر انسان کو مرنے کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ بس زبان یہ سوچتا ہے اس وقت موت سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ بس مصطفیٰ سے پیار کر لو صاحب۔ آج ہمارے جوانوں کا رونا یہ ہے کہ وہ مجھ کو چھوڑ کر کے چلی گئی، مجھ سے دور چلی گئی، مجھ سے کنارہ کش ہو کر کے چلی گئی۔ وہ پیارے میں تجھ سے کہتا ہوں، تو نے دل لگایا ہی اس سے تھا جس نے تیرے دل کی قیمت نہیں جانی۔ تو نے دل دیا ہی اس کو تھا جس نے تیرے دل کا احترام کرنا نہ جانا۔ صاحب یہ دل بڑی قیمتی چیز ہے، یہ دل بڑی مہنگی چیز ہے۔ اس دل کو اگر دینا ہے تو کسی دل کو لے کر کے بھاگ جانے کے پاس جمع نہ کر، بلکہ اس دل میں اگر کسی کو بنانا ہے، اللہ اکبر، کسی کو بٹھانا ہے، کسی کو بسانا ہے، تو مصطفیٰ کریم کی ذات کو بسا لے، مصطفیٰ کریم کو اپنا دل دے بیٹھ صاحب۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، پھر دنیا کی محبت یہ کام نہیں کریں گی، یا آمنہ کے لال کی چاہت کام کرے گی۔ پر ضرورت ہے کہ مصطفیٰ سے محبت کر لو۔ اور میری ماں اور بہنوں، تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تمہارا کردار کہاں جا کر کے مر گیا۔ تمہارا کردار تو ایسا نہ تھا، اللہ اکبر، کہ تم دنیا کو دکھانے کے لیے کیا کیا کرتی ہو، بلکہ آؤ تمہارا کردار میں بتا دیتا ہوں۔ مولا علی سرکار کا زمانہ خلافت ہے، میرے آقا مولا علی کا، اس وقت میرے آقا مولا علی خلافت ہیں، خلافت کے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا علی سرکار کے زمانے میں ایک بچی تھی، اللہ اکبر، جو راستہ سے گزر رہی تھی، چہرے پر نقاب ہے، وہ اسلام کی مقدس شہزادی تھی۔ کیا دیکھتی، آگے سے ایک جبان آیا، جب جبان آ رہا تھا اس بچی کا نقاب اڑ گیا، ہوا کے جھونکے میں نقاب جیسے ہی اڑا، اللہ اکبر، اس بچی کی آنکھوں پر زبان کی نظریں پڑ گئیں۔ نظروں کا پڑنا تھا کہ زبان اپنا دل دے بیٹھا۔ بس اس مختصر سے واقعے میں بچی کا کردار عظیم دیکھنا ہے اور لڑکے کا بھی کردار دیکھنا ہے صاحب۔ جیسے ہی اس بچے کی، اس لڑکے کی زبان کی نظر پڑی، اللہ اکبر، دل دے بیٹھا۔ لیکن آج کل کے آوارہ گنڈوں لپنگوں کی طرح نہ تھا وہ، اس نے ڈائریکٹ گھر گیا اور اپنی گھر کی خادمہ بوڑھی عورت سے نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ یہ تھا طریقہ، کوئی پسند آئے تو اپنی پسند ظاہر کر سکتے ہیں اسلام میں، اور اس نے اپنی پسند ظاہر کی اور بتا دیا، ماں فلاں جگہ کی لڑکی شاید رہنے والی ہے، اس سے میرا نکاح کا پیغام اس کے پاس بھیجوا دو۔ اب اسلام کی اس مقدس شہزادی کے پاس جیسے یہ خادمہ بوڑھی عورت پہنچی، تو اس نے پہنچنے کے بعد بتا دیا، بیٹی تجھ کو وہ پسند کرنے لگا ہے، تجھ کو دل دے بیٹھا ہے، بڑا بے چین ہے وہ تجھ سے۔ اس نے نکاح کا پیغام بھجوایا، اللہ اکبر، لڑکی کو جلال آ گیا، کہا ماں پوچھ کیا اس کو کیا پسند آیا۔ جب یہ بوڑھی عورت اس کے گھر پھر واپس آئی، پوچھنے لگی، بیٹے لڑکی نے پوچھا ہے تجھ کو کیا پسند آیا ہے؟ تو یہ کہنے لگا، وہ ماں جب وہ راستہ سے گزر رہی تھی نا، تو اس کی آنکھوں پر میری نظر پڑی، میں دل دے بیٹھا اس کو، اس کی آنکھیں اتنی مد بھری تھیں۔ ماں نے جا کر کے ساری بات لڑکی کو جیسے ہی بتائی، اللہ اکبر، اسلام کی مقدس شہزادی کا حال دیکھو، جلال کے عالم میں اندر گئی، ایک تشت میں آنکھیں کاٹ کے لا کر کے بوڑھی ماں کو دے دی، کہنے لگی، ماں یہ لے جا۔ جبان کو جب میری آنکھیں ہی پسند آئی تھیں، اس سے کہہ دے یہ آنکھیں رکھ لے۔ تو بوڑھی ماں چیخ مار کے رونے لگی، کہنے لگی، بیٹی اپنے جسم کے ساتھ تو ایسا کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ
بچی کہنے لگی، اسلام کی مقدس شہزادی کہنے لگی، او ماں میں بنا آنکھوں کے تو رہ سکتی ہوں، لیکن کل قیامت کے دن سیدہ فاطمہ بھی ہوں گی، ان کے لال حسنین کریمین بھی ہوں گے، سیدہ زینب بھی ہوں گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ سیدہ نے اگر سوال کر دیا ان آنکھوں کے بارے میں تو میں کیا جواب دوں گی؟ ماں بنا آنکھوں کے رہ سکتی ہوں، لیکن اللہ اکبر اپنی آنکھوں کا سودا نہیں کر سکتی، اللہ اکبر یہ تھیں۔ پھر یہی بات مولا علی سرکار کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچی تو وہ تو پھر مولا علی ہیں، انہوں نے کہا بیٹی میری مرضی سے تو اس جوان سے نکاح کر لے، یہ بہت پاک دامن ہے، اگر پاک دامن نہ ہوتا نکاح کا پیغام نہ بھیجتا۔